السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 126 سے لے کر 30 تک پڑھی جائے گی اور پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ سامعین کرام، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، من الثمرات پھلوں سے رزق، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو ایمان لائیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا ومن کافر، جو کفر کرے گا، فأمتعه قلیلا، میں اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا، ثم اضطره، پھر اسے لاچار کر دوں گا، اسے مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، آگ کے یعنی دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو، ان کی بنیادوں کو، وَإِسْمَاعِيل، اور اس کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی شامل تھے، ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے قبول کر، یعنی ہمارے اس عمل کو، بیت اللہ کو بنانے کے عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، بنا ہمیں
فرما بردار اپنے لیے، ومن ذریتنا اور میری اولاد میں سے امتا مسلمہ فرما بردار امت لکا اپنے لیے، وارنا مناسکنا اور سکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا اور ہماری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم اے ہمارے رب بھیج ان میں رسول منہم جو ان میں سے ہو، یتلو علیہم پڑھے ان پر آیاتکا تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب اور حکمت یعنی دانائی کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَرْغَبُ اور جو منہ پھیرے عن ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا من صفح نفسہ مگر اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہے، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا البتہ تحقیق ہم نے اس کو پسند کر لیا، ہم نے اس کو چن لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہے، صالحین میں سے ہے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ 126 سے لے کر 130 تک میں نے 5 آیات ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی، اس کو بار بار سنیں اور پڑھیں، اور آخر میں میری دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ جو قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے اور سیکھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا کہ یا اللہ میں تیری کلام ہوں، تو میں سفارش کرتا ہوں کہ اس پڑھنے والے کو معاف فرما دے۔ اللہ اس قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کی صورتیں، قرآن مجید کی سفارش سے اپنے بندے کو معاف فرما دیں گے۔ تو ہماری دعا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کی سفارش سے ہمیں معاف فرمائے، اس کا پڑھنا ہمارے لیے راہ ذریعہ نجات بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔